السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غصہ آئے تو کیا کرے؟ یہ شیطانی عمل ہے۔ غصے کو پی جانا چاہیے، اسی کو بہادری کہتے ہیں۔ مولانا عباد اللہ صاحب کا بہت ہی پیارا بیان، سب دوست دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، غصہ، انسان کو جو غصہ آتا ہے یہ شیطان کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شیطان کے اثر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی کو غصہ آتا ہے، اور شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، اس لیے غصے میں آدمی کا رنگ، چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ فوراً وضو کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ یہ شیطان کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً کیا کرے؟ وہ فوراً وضو کرے۔ اب یہ ماشاءاللہ اتنے ساتھی بیٹھے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو غصہ آیا ہو اور آپ نے فوراً وضو کیا ہو؟ یا کسی کو آپ نے دیکھا ہو کہ اسے غصہ آیا اور بھاگ کے جا کے وضو کر رہا ہو؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی کو۔ کیوں؟ ہمارے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بڑے، آپ کی بات بہت بڑی ہے، ہزاروں مسئلوں کا حل ہے۔ غصہ آئے تو کیا کرو؟ وضو کرو۔ تو یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے گھروں کا ماحول بنے۔ اور آج کے ماحول میں تو جسے دیکھو غصہ چڑھا ہوا ہے، جسے دیکھو غصہ چڑھا ہوا ہے، کہ دن میں کم از کم 3-4 دفعہ تو غصہ آتا ہے لوگوں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو کیا کرو؟ وضو کرو۔ تو سب نیت کرو بھائی، آئندہ جب غصہ آئے گا تو کیا کریں گے؟ بھی حدیث پہ عمل کرو، حدیث پہ کیا کرو؟ اچھا، دوسری حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموش ہو جائے۔ جب غصہ آئے تو کیا ہو جائے؟ کیونکہ آدمی غصے میں غلط بولتا ہے، غصے میں غلط بولتا ہے۔ توبہ، یہ جو طلاق ہوتی ہے نا، طلاق، اس میں 70-80% لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں، ہے نا؟ اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہ میں غصے میں کہہ بیٹھا تھا، میں غصے میں۔ یہ اکثر آتے ہیں نا مفتیوں کے پاس، کوئی گنجائش نکالو، بھئی طلاق تو ہو گئی، کہتے نہیں جی وہ تو میں غصے میں کہہ بیٹھا تھا۔ تو طلاق آدمی غصے میں دیتا ہے، خوشی میں دیتا ہے؟ وہی تو وقت تھا کہ کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ۔ غصے میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کرو، غصے کا فیصلہ غلط ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا غصہ آئے تو کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب غصہ آئے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے بھی نہ جائے تو لیٹ جاؤ۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی کو کہ کھڑا ہے، بیٹھ جائے، بیٹھا ہے، لیٹ جائے غصے میں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کھیت میں پانی لگا رہے تھے، تو کسی آدمی کا گزر ہوا، وہ بنی توڑ دی اس نے، پانی ادھر نکل گیا، پانی ضائع ہو گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جب آئے، انہوں نے دیکھا کہ پانی توڑ دیا ہے، تو بہت غصہ آیا، تو بیٹھ گئے، پھر لیٹ گئے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا؟ فرمایا کہ مجھے بہت غصہ آیا، اور مجھے حدیث یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا، لیکن میرا غصہ ختم نہیں ہوا، تو آپ نے کہ بیٹھ کے نہ جائے تو لیٹ جاؤ، میں لیٹ گیا۔ ہیئت بدلو، جب غصہ آئے تو کیا؟ کتنے خاندان اجڑ گئے کس وجہ سے؟ غصہ۔
10 سال جیلوں میں چلے گئے، کس وجہ سے؟ غصہ۔ ایک آدمی سے پوچھا کہ ایک آدمی 10-15 سال ہو گئے جیل میں، بھئی کیا کیا تھا؟ کہتا میں نے ایک آدمی کو مارا تھا۔ کیوں مارا تھا؟ کہتا اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اس سے پوچھا اب تمہیں کتنی گالیاں پڑتی؟ کہتا اب تو روز ہی پڑتی۔ اگر ایک گالی برداشت کر لیتے تو یہ 15 سال کی گالیوں سے؟ تو بھائی سب نیت کرو بھائی، اپنے غصے پہ قابو پانا ہے انشاءاللہ۔ غصے پہ کیا کرنا ہے؟ غصہ نہ آنا یہ کمال نہیں ہے، غصے کو پینا کمال ہے۔ غصے کو، ایک آدمی کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس کو غصے کی بات پر بھی غصہ نہ آئے یہ تو کوئی گدھا ہی ہے، اور غصہ آئے لیکن قابو میں نہ رہے یہ شیطانی حرکت ہے۔ غصہ آنا فطری امر ہے، غصہ آئے گا تو کیا کرو؟ پی جاؤ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ پاک قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کریں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے۔ اس بات پر غصہ پینے پر، غصہ پینے پر۔ تو نیت کریں بھائی غصے کو قابو پانا ہے انشاءاللہ۔ اب ہمارے معاشرے سے اگر یہ غصے پہ قابو آ جائے کتنی خیریں وجود میں آ جائیں، کتنا شر ختم ہو جائے، کتنے مسائل حل ہو جائیں۔ آپ نے یہ حدیث سنی، آپ یہ حدیث دوسروں کو سناؤ۔ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ سنو اور سناؤ، سنو اور ہر صحابی سیکھنے والا بھی تھا اور ہر صحابی سکھانے والا بھی تھا، ہر صحابی متعلم بھی تھا اور معلم بھی تھے۔ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ سیکھو سکھاؤ، سنو سناؤ۔ ہمارے ذہنوں میں طالب علم کا مفہوم کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں طالب علم کا مفہوم کیا ہے؟ جو مدرسے میں داخلہ لے۔ نہیں، ہم سب طالب علم ہیں۔ ہم سب کون ہیں؟ جو 50 سال کا ہے وہ بھی، جو 70 سال کا ہے وہ بھی کیا ہے؟ طالب علم کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے یہ حدیث سنی، ابھی آگے جا کے سناؤ۔ آپ نے سیکھ لی، آپ طالب علم ہو۔ آپ آگے جا کے سکھاؤ تو آپ کیا ہو؟ معلم ہو۔ متعلم بھی بنو اور معلم بھی بنو۔ جو سیکھا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس کو آگے پہنچانا بھی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا عباد اللہ صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے غصے کے متعلق بیان بتایا ہوا ہے، تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اس بیان کو آخر تک سنیں۔ غصہ کیا ہے؟ کیوں انسان کو غصہ آتا ہے؟ اور غصے کی وجہ سے بہت ساری نقصانات اور جان چلے جاتے ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ شیطان کا بہترین عمل ہے۔ غصے کی وجہ سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آپ دینی حضرات کو دیکھیں، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو بالکل اطمینان سے مسئلہ حل کرتے ہیں، نہ کہ غصہ آ جائے۔ بہادر اس انسان کو بولتے ہیں کہ غصے کو پی جائے، نقصان نہ کرے، نہ اس بندے کا نہ دوسرا گھر تباہ کرے، کیونکہ یہ بالکل ناپسندیدہ عمل ہے غصے کا۔ بہادر اس کو بولا جاتا ہے کہ غصے کے وقت غصے کو پی جائے اور اطمینان سے صبر کرے، اللہ پاک اس کو اجر دے گا، ثواب دے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں دین پر چلنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے ہم نے یہ سیکھا ہے۔ تبلیغ کا کام کرنا چاہیے۔ پہلے تو میں گناہگار ہوں، باقی آپ لوگ سمجھدار ہے کہ دین کا کام کس طرح کرنا چاہیے، اپنا قیمتی وقت دین کو کس طرح دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ دنیا فانی ہے، یہاں پہ کوئی بھی نہیں رہے گا، آخرت کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں بولتا کہ میں بیانات ڈالتا ہوں اور بس پیسے کمانے کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ آپ لوگوں کے لیے، اپنے لیے سنتا ہوں، دوسروں کے لیے، کہ اگر ہماری وجہ سے کسی کا بھلا ہو تو بہت اچھا بات ہے، کیونکہ تبلیغ کے کام میں برکت ہے۔
گھر میں بھی برکت ہوگا، 5 وقت کا نماز پڑھنا چاہیے، باجماعت عمل کرنا چاہیے، تبلیغ میں جانا چاہیے، اپنے قریبی مرکزوں میں جانا چاہیے۔ اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے، اسی سے ہمیں نجات ملے گا، باقی کچھ کام نہیں آنے والا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، بیانات کو دیکھا کریں اور عمل کیا کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے اور مزید بیانات کو دیکھیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔